تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ 5 بکریاں نہیں چاہیے بلکہ آپ مجھے یہ 5 کلمات یاد کروا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو 5 کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا فاطمہ بھوک لگ رہی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ان کے والد محترم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ناظرین، رات کا وقت تھا، آپ جب گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور پریشان ہو گئے کہ اس وقت میں کون آیا ہے، یعنی ایسی اتنی لیٹ۔ تو دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ باہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹی اندر تشریف لائیں، پوچھا کہ اس وقت کیوں آئیں اور خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کی خوراک تو تسبیح اور تقدیس ہے، لیکن ہم انسانوں کی خوراک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کھانے پہ پینے پہ، جو اجناس ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ یعنی سوال کرنے کا آپ دیکھیں طریقہ، کتنے مہذب طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ 1 مہینے سے تمام ازواج کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، اور چولہا جلانے کے لیے، چولہا جب جلتا ہے جب آپ ایسا کھانا، یعنی کچھ کھانے کو آپ پکاتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کھجور ہے، دودھ ہے، تو اس کے لیے تو چولہے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے سے تمام اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور کہا کہ اے فاطمہ میرے پاس ابھی کچھ بکریاں آئی ہیں، تو ان میں سے یہ 5 بکریاں تم لے جاؤ اور جا کے ان کا دودھ پیو، ان کو استعمال کرو۔ تو جیسے ہی کہا کہ ان 5 بکریوں کے علاوہ میرے پاس 5 کلمات ہیں، اگر تم چاہو تو یا تو بکریاں لے جاؤ یا یہ 5 کلمات میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور ان کلمات کو پڑھو، اللہ سے مانگو، تو اب تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ 5 بکریاں نہیں چاہیے بلکہ آپ مجھے یہ 5 کلمات یاد کروا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو 5 کلمات کیا ہیں؟ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں، ان 5 کلمات کو یاد کرو، اللہ سے پکارو، اللہ تمہاری تمام آزمائشیں، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کچھ لے کے آئی کھانے کے لیے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، کھانے کے لیے تو نہیں لے کے آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 5 کلمات دیے ہیں، آپشن دیا تھا کہ یا تو میں 5 کلمات لے لوں یا وہ 5 بکریاں لے لوں۔ تو انہیں 5 بکریاں چھوڑ دی، یہ کلمات یاد کر کے حضور سے لے آئی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج سارے دنوں میں سب سے افضل اور بہتر دن ہے کہ تم اتنے عظیم کلمات جو ہے وہ لے کے آئی حضور سے۔ تو ناظرین، ان کلمات کو یاد کریں، ان کلمات سے اللہ کو پکاریں، تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادوں کو، آپ کی ساری حاجتوں کو، آپ کی ساری تمناؤں کو پورا کرے گا۔ کیا یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ تو یہ 5 کلمات ہیں ناظرین، ان کو یاد کریں اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور دیکھیں دعا کے کیا ہیں، ایک تو دعا کے آداب ہیں، پھر دعا کے مقامات بھی ہیں، پھر دعا کے اوقات بھی ہیں۔ دعا کے آداب میں کیا ہے؟ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ دعا مانگیں، اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اور آپ باوضو ہو کر دعا مانگیں، قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں، اور 2 زانو ہو کر بیٹھ کر دعا مانگیں،
اور دعا کے اندر جو ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، حضور کے اوپر درود و سلام پیش کریں، پھر اپنی حاجتوں کو پیش کریں. اور دعا کے مقامات، قبولیت کے مقامات تو بیت اللہ ہے. بیت اللہ کے اندر بھی مزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، اور پھر ملتزم ہے، پھر اپنا حتیم ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، پھر پورا مطاف ہے، پھر صفا اور مروہ ہے، پھر عرفات کا میدان، عرفات کا دن. اور جو ہے اسی طریقے سے یہ اوقات ہے نا، یہ جگہیں، اوقات کون سے ہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ، جمعے کی رات، جمعے کا دن. اسی طرح سے یہ جو وقت ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت، اور 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے، اور جب جو ہے وہ اسی طریقے سے اس وقت کے اندر جب فجر کا وقت، سحری کا وقت، پھر اسی طریقے سے جو ہے جمعے کے دن غروب آفتاب کا وقت، پھر رات کا آخری حصہ، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر، شب قدر کی رات، اور رمضان کی ہر رات، اور رمضان کی خاص طور پہ طاق راتیں، جمعے کی راتیں، پھر اسی طریقے سے افطار کا وقت. یہ سارے اوقات ناظرین، یہ سارے اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ قیمتی اوقات ہوتے ہیں. تو ابھی جو اوقات ہیں، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں. دعا دیکھیں، آج ہم جو ہے ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا. اللہ سے مانگنا سیکھیں. ایسے نہیں کہ ایسے بے دلی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ انکساری ہوتی ہے. اور خواتین تو ہاتھ اٹھاتی نہیں ہیں، خواتین کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے. اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پریشانی ہے، ہر جگہ مسائل ہیں، اور لوگ کافی پریشان ہیں. یقین جانیں پوری دنیا کے اندر مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، کاروباری بھی پریشان، جاب والا بھی پریشان. کسی کی جاب کٹس ہو رہی ہیں، کسی کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یعنی کرونا وائرس تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، آپ اور میں اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے. ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے. تو لہذا ایسی پریشانی کے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور پھر دعا کے اندر دیکھیں، بزرگوں سے کہنا چاہیے، والدین سے کہنا چاہیے. اور والدین کا بھی وہ بنتا ہے کہ والدین سے دعا کروائیں. ان کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے ولیوں سے، علماء سے، پھر ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کرے. میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ.